دیکھیں، میں الیکشن کمیشن اس حوالے سے آئی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو انہوں نے آزاد امیدوار ڈکلیئر کیے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے لیڈر عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر دی تھی. ہم نے باقاعدہ تمام لوگوں کے ایفیڈیوٹس جو ہے یہاں پہ جمع کرائیں ان سے ریسیونگ لی. تو ہم یہاں اب پوچھنے آئے تھے کہ جو باقی کا پروسیس ہوتا ہے گیزٹڈ نوٹیفیکیشن یا جو ریزرو سیٹ ہے، تو اس کے بارے میں ان کا کیا پروسیجر ہے. تو انہوں نے کہا آج اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کریں گے. تو لیگلی میں آپ کو بتاؤں تو لیگلی یہی ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدواران ہیں جنہوں نے اب پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو اب ان کے نوٹیفیکیشن میں کہا جائے گا کہ اس پارٹی کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں اور اس حوالے سے پارٹی سے لسٹ مانگی جائے گی. تو ہماری طرف سے تو تمام تر کارروائیاں مکمل ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن قانون پہ چلے گا، اور اگر نہیں چلے گا تو ہم اس کو قانون پہ چلائیں گے، لیکن اپنی مخصوص نشستیں چاہے وہ خواتین کی ہو یا اقلیتوں کی ہو، اس کی ہم ہر صورت میں وہ لیں گے. کیونکہ دیکھیں، پہلے میں خواتین کی بات کروں گی. اس ٹائم پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. تو اگر آپ خواتین کو ہی نکال لیں گے لیجسلیچر سے یا اسمبلیوں سے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. دوسرا، جب آپ اقلیتوں کو نکالیں گے اور اقلیتوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، تو کیسے آپ اقلیتوں کے جو حقوق ہے یا ان کی آواز اسمبلی میں کیسے جائے گی؟ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک سے کلین سویپ کیا ہوا ہے. فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے وہ کلیئر میجورٹی میں تھے، اور اب جب شمولیت ہو گئی ہے تو سنی اتحاد کونسل اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اور پہلے اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو خیبر پختونخوا میں تو سنی اتحاد کونسل کے علاوہ کوئی اور خواتین یا اقلیتیں آ ہی نہیں سکتی، وہاں تو کلین سویپڈ ہے. اسی طریقے سے پنجاب اور پاک سندھ اور بلوچستان کا مسئلہ ہے. تو مجھے امید ہے الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ان کو قانون کے مطابق اور اپنے الیکشن ایکٹ کے مطابق سنی فیصلے کرنے اتحاد چاہیے. کونسل نے جب خواتین کی ایک ٹائم ہوتا ہے مخصوص نشستیں جمع کروانے کا، اس وقت تک کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی. اس وقت پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی، ان کا سمبل لے لیا تھا. تو اب قانونی طور پر آپ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں، قانونی قانونی اٹھایا طور گیا ہے پہ کہ میں آپ کو ایک بات آپ اس بتاؤں. کے اہل نہیں ہیں جی، قانونی طور پہ. قانونی طور پہ میں آپ کو ایک پریسیڈنٹ بتاتی ہوں. باپ پارٹی خیبر پختونخوا میں نہیں تھی. جب باپ پارٹی میں 4 لوگوں نے شمولیت اختیار کی تو ان شمولیت کے بنا پہ ان کی ایک مخصوص نشست بنتی تھی. تو الیکشن کمیشن نے ان کو وہ مخصوص نشست دی ہوئی تھی. تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے، یہ پوری دنیا کو بھی پتہ ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ اپنے الیکشن ایکٹ پہ عمل کرتے ہیں، اپنے پریسیڈنٹ پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں مخصوص نشستیں آرام سے آسانی سے دے دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو بھی ہم لیں گے، یہ ریسٹ ایشور رکھیں. آپ کے آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں اگر جانا ہی تھا تو آپ پہلے ہی لسٹ جمع کروا لیتے تاکہ یہ قانونی جو تو ایک نقطہ تھا پورا ہو جاتا، ایشو ہی نہ ہوتا. دیکھیں، ہمارے آزاد جو تمام امیدواران ہیں، وہ جو الیکشن کے بعد جو ماحول بنا ہے، ہمیں تھا کہ سپریم کورٹ ہماری ریویو پٹیشن سنے گی، جو انفارچونیٹلی سپریم کورٹ ابھی تک نہیں سن رہی. اور یہ سپریم کورٹ کے حصے میں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا. یہ ان کے حصے میں یہ میں کلیئر کہوں گی کہ یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ کھل کے رکھتی ہے اور کھل کے بولتی ہے. تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. انہوں نے بیٹھ لیا، انہوں نے تمام امیدواروں کو آزاد کیا، طرح طرح کے نشان دیے، ایسے نشان دیے تاکہ امیدواروں کا مذاق اڑایا جا سکے. لیکن انہی نشان کے ساتھ پاکستان کی عوام نے تمام امیدواروں کو الیکٹ کروایا. تو اب اس کے بعد اس لیے ہم سنی اتحاد کونسل میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے. یہ خان صاحب کی چوائس تھی اور انہی کے انسٹرکشنز اور حکم کے مطابق تمام آزاد امیدواروں نے جوائننگ کر دی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لیگلی بھی اور پریسیڈنٹ کے مطابق بھی الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دینی چاہیے. آپ کا بھی نام ریزرو سیٹ میں آیا کہ کے پی کے میں آپ نے جمع کروائی ہے یا مرکز میں؟ جی بالکل، میرا کے پی کے میں ٹاپ 1 پہ نام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.